حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لگتے جگر ہیں۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و انانت کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرب کے اس ماندانہ اور مخالفانہ ماحول میں جہاں اپنے بھی غیر بن گئے تھے اور جان کے دشمن بن گئے تھے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے اپنی وابستگی کی اور ایک مخلص صدیق ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور پھر ساری زندگی اپنے محبوب کی پہرہ داری کی گھر کی چار دیواری کے باہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و خضر کے رفیق تھے، جبکہ گھر میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر عزیز کے لیے صدق و وفا کا کامل نمونہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا آپ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مردوں سے متعلق سوال کیا تھا تو فرمایا عائشہ کے ابا کو۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دق نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کھانا کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھی، پیالے میں وہی منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں پر آپ رضی اللہ عنہا لگاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک عرصہ گزارا، جس کے پہ در پہ آپ کی شخصیت پر اثرات تھے۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اس لیے آپ مسجد میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیے جانے والے تمام مواعظ کو سنتی اور یاد کر لیتی، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف لاتے تو اس کی تشفیع کر لیتی۔ احادیث کے متبع حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں، جس سے آپ کے کمال علم کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی بات یا مسئلے میں کوئی تردد ہوتا تو آپ پردہ میں جا کر آپ سے پوچھ لیتے، اور وہ انتہائی احسن انداز میں سائل کی تشفیع فرما دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت ہی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت ہی سخی تھی۔ جو مال ان کے پاس آتا تھا اس کو راہ خدا میں، غریبوں میں، مسکینوں اور چاروں مجبور لوگوں پر خرچ کر دیتی تھی، اور خود اکثر بھوکے رہ کر زندگی بسر کرتی تھی۔ آپ کو امور خانہ داری میں بھی کمال درجہ کی مہارت تھی، گھر کے سارے کام کاج خود کر لیتی تھی، ایک اطاعت گزار فرما بردار بیوی تھی، اور ہر معاملے میں اپنے شوہر نامدار کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔